بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیلی اسکیجول یا ڈیلی روٹین آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم دن کس طرح سے گزرا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے معاملے میں دو کوشچنز جب یہ پڑھائی جاتی ہے تو دو کوشچنز اکثر لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں، جو کہ شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہمارے لیے آج ریلیونٹ ہے یا نہیں، کیونکہ وہ کس دور میں پیدا ہوئے، اراؤنڈ 1440 سال ہو گئے ہیں، اور آج کا دور تو بہت چینج ہو گیا ہے، کیا ان کی زندگی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے یا نہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی زندگی میرے لیے میری پرسنل لائف میں کیسے اپلائی کرتی ہے۔ میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ایک انٹرپرینیور ہوں، میں تو باپ ہوں، یا میں تو ایسے ہوں، تو میری اپنی پرسنل لائف میں اللہ کے نبی کی زندگی کیسے میٹر کرتی ہے۔ اب قرآن کا آنسر کیا ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے، اور یہ سب صحابہ کے لیے کو خطاب نہیں ہو رہا، قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں آئیڈیل رول ماڈل ہے۔ ویسے تو سب کے لیے آئیڈیل ہے، لیکن ان کو آئیڈیل بنائے گا کون؟ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ ہم سب الحمدللہ اللہ سے ملاقات کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یقین نہیں ہے، یقین کی بہت بڑی کمی ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہماری لائف ایسے نہ ہوتی جو بھی ایک گزر رہی ہے۔ تو وہ ایک طرح سے رول ماڈل ایسے ہیں سب کے لیے کہ ہی لیوڈ اے ویری سمپل لائف، کہ ہر شخص جو آج اس دور میں آیا ہے وہ ان کی لائف کو اپنی لائف پہ اپلیکیبل کر سکتے ہیں۔ اور ہم آج پڑھیں گے، آپ کو میں دکھاؤں گا، ہم اللہ کے نبی کی وہ اسکیجول پڑھیں گے، وہ روٹین پڑھیں گے جو مدینہ میں تھی، کیونکہ مکہ میں اٹ واز ویری ہیپ ہیزرڈ۔ ان کا کفار مکہ ٹوٹ رہے ہیں، نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جہاد فرض نہیں ہے، مختلف جو ہے نا وہ اٹ واز سیٹلڈ لائف اس مکہ میں۔ مدینہ میں دا لائف واز سیٹلڈ، مسجد نبوی بن گئی، اللہ کے نبی کی شادیاں ہو گئیں، صحابہ جو ہے وہ پاس ہیں، تو اٹ واز کائنڈ آف مور سیٹلڈ لائف، جو کہ ہماری لائف کے لیے زیادہ امپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم ان کی روٹین، جب ہم کہتے ہیں نا ڈیلی روٹین آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے جب ہم اسکیجول پڑھیں گے ان کا کہ ہز روٹین، ہز 2 days were different with each other. None of his 2 days were similar. ان کی روٹین بہت فلیکسیبل، بہت فلوئڈ، بہت اسپونٹینیس تھی، نو ریجڈیٹی ایٹ آل، کہ نہیں ابھی 9 بج گئے ہیں، میں یہاں پہ نہیں ہو سکتا، میں نے وہاں جانا ہے، ہمارے میٹنگ ٹائم ختم ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سخت اسٹریسفل ٹائم کے پابندی اس طرح سے کہ بالکل بس ختم، یہی ٹائم تھا ہمارا، نہیں۔ It is very flexible. He was used to mold his routine according to people. لوگ بیٹھے ہوئے، لوگوں کے پاس ٹائم ہے، اللہ کے نبی باتیں کرتے جاتے اور ان کے ساتھ ان کی تربیت کرتے جاتے۔ لوگ بزی ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکچر ہی نہ دیتے، یا بات ہی نہ کرتے، نصیحت ہی نہ کرتے، اور ان کو اپنا ٹائم دیتے۔ So it wasn't a routine ٹائپ کی چیز کہ صبح اتنے بجے اٹھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہ کیا وہ کیا۔ کچھ چیزیں بڑی اسٹرکٹ تھیں، جیسے نمازوں ان کی پوری اسکیجول نمازوں کے گرد گھومتا تھا، لیکن ادر تھنگز ور ویری فلیکسیبل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں نے جو آج کا جو لیکچر ہے وہ مینلی کہاں سے لیا ہے؟ ایک تو اللہ کی نبی کی سیرت سے جو مختلف ہوتی ہے، لیکن سیرت جو ہے ان کی وہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ہے، جو کہ ہمیں ڈیلی اسکیجول جہاں سے نہیں ملتا۔ تو ایک کتاب ہے ایوم النبوی، ٹھیک ہے، اور یہ لکھی ہے شیخ عبد الوہاب بن ناصر التریری نے، جو کہ سعودی عرب کے اسکالر ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ بہت ایک اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اسکیجول بتایا ہے ود ریفرنسز، ایچ سینٹینس از ریفرنسڈ کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اٹس ویری اوتھینٹک، ویری نائسلی ڈن۔ تو ہم انشاءاللہ آج اس کی ایک طرح سے سمری پڑھ لیں گے اگلے ہمارے ٹائم میں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ امیجن 1440 سال پہلے مدینہ کیسا ہوگا، اینڈ آپ ایک کیمرے سے دیکھ رہے ہیں مدینہ کو، اینڈ جسٹ زوم ان ٹو پروفٹس ہاؤس صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ وہ سو رہے ہیں۔ ہی از ٹیکنگ اے نیپ آفٹر تہجد، اور ہم ختم بھی انشاءاللہ تہجد پہ آ کے کریں گے۔ سو ہی از ٹیکنگ اے نیپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اذان دیتے ہیں، اور بلال جو کہ اللہ کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کی اذان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ
مبارک کھلتی ہے اور اللہ کے نبی اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسواک اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی کی اکثر زندگی میں دیکھیں گے کہ مسواک جو ہے نا بہت زیادہ یوز کیا کرتے تھے. ہی واز اے ویری پیور اینڈ کلین پرسن. ہمیشہ اپنے ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھنا. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ واٹ از دا فرسٹ تھنگ رسول اللہ ڈو وین ہی انٹرز ہز ہاؤس. کہتی ہیں کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے. جیسے آنکھ کھلی نیند سے مسواک اٹھائی اور اپنے ٹیتھ کو برش کرنا شروع کر دیا اس مسواک سے. ویری کلین ویری پیور پرسن ماشاء اللہ. اپنے ہائیجین کا اپنے فریگننس کا ہر چیز کا بڑا خیال رکھنا. تو اٹھتے مسواک کرتے, اپنے منہ کو رب کرتے اپنے ہاتھوں سے نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے, دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, اور ہم ساری سنت یہاں ذکر نہیں کریں گے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, تو بیسک کر لیں گے انشاءاللہ. دعا پڑھتے اور پھر اٹھ کے اپنا وضو کرتے. ٹھیک ہے, اذان ہو رہی ہوتی تو اس کا جواب بھی دیتے دعا کے ساتھ ساتھ. وضو کرتے, فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے ٹائملی, اور سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے. شارٹ ہوتی تھیں بہت, یہ فجر کی 2 سنتیں بہت شارٹ ہوتی تھیں. وہ پڑھ کے اذان ہو رہی ہے, صحابہ کے آنے کا انتظار کریں, ابھی اپنے گھر میں ہی ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے جو حجرات تھے وہ بالکل مسجد نبی سے جڑے ہوئے تھے ایک طرح سے. کچھ نہیں کچھ, جو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ابھی, وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. جو ابھی روضۃ الرسول ہے وہ قبر مبارک جو ہے وہ عائشہ کا حجرہ تھا. اور جہاں پہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ انبیاء کی وفات ہو وہیں پہ ان کو دفنا دو. تو ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہی ہے. تو اللہ کے نبی وہیں ہوتے اور فجری سنتیں پڑھ کے کیا کرتے, دائیں طرف تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے اور پھر اٹھتے, بڑے کیجول انداز میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھتے, سم ٹائمز ان کے ساتھ بات چیت کرتے, کچھ مومنٹس اسپینڈ کرتے, ریلیکس کرتے, کچھ چیزیں ڈسکس کرتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ. کہ جب صحابہ کچھ اکٹھے ہو گئے ہیں تو تب اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد نبی میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے, دائیں پاؤں سے داخل ہوتے, اور فجر کی صحابہ بیٹھے ہوتے ان کے انتظار میں. جب دیکھتے اللہ کے نبی انٹر ہوئے ہیں مسجد میں تو کھڑے ہوتے اور اقامت ہوتی تو نماز شروع ہو جاتی. تو فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے کچھ اذکار کرتے تھے. اسی دوران کہ جب وہ اذکار کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو مدینہ کے کچھ لڑکے ینگ بچے آ جاتے مشکیزوں میں پانی لے کے, اللہ کے نبی کے ہاتھ اس میں ڈپ کرنے کے لیے, تاکہ جو ہم پانی دن میں پئیں یا جس کو یوز کریں اس میں برکت ہو. کتنے سبحان اللہ بلیسڈ لوگ تھے وہ. تو آتے مشکیزہ دیتے یا کوئی جو بھی ان کے پاس چیز ہوتی ہے اس کو دیتے. اللہ کے نبی اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈپ کرتے اور وہ چلے جاتے. اللہ کے نبی اپنے اذکار مکمل کرتے. سو فار سو گڈ. ہم ساتھ ساتھ اپنی لائف میں بھی اس کو اپلائی کرتے جائیں گے کہ اسے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ بندہ فجر کے لیے ٹائملی اٹھ جائے, اٹھ کے آرام سے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے, اور پھر اپنی اگر وائف ہے یا فیملی ہے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے, دائیں طرف لیٹ جائے, تھوڑا سا ریلیکس کرے, ناٹ اسٹریسفل. ہمارا کیا ہوتا ہے اٹھے بھاگ رہے ہیں دروازے مار رہے ہیں, اور نہیں, ایزی گوئنگ, آرام سے فیملی ٹائم گزارا, اپنے منہ کو صاف کیا, ہائیجین کو پیوریفائی کیا, اور اپنے مسواک کا استعمال کیا, اور پھر کچھ دیر بیٹھے اور فجر کی نماز پڑھائی اور اذکار کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اذکار کے بعد کیا ہوتا, ناؤ ہی اسٹارٹس ٹاکنگ ٹو دا صحابہ رضوان اللہ علیہم. کہ اب وہاں پہ کوئی لیکچر عام طور پہ نہیں دے دیتے, گپ شپ سے شروع کرتے, پوچھتے کہ کیا حال ہے آپ سب کا, خیریت سے ہیں, کیا حال احوال چل رہے ہیں, کوئی بیمار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح مختلف مواقع پہ مختلف باتیں پوچھتے, کوئی بیمار تو نہیں ہے, کسی کا آج کوئی فوت تو نہیں ہوگی جس کا ہم آج جنازہ پڑھیں. ٹھیک ہے, جو مسنگ شخص ہے وہ کیوں مسنگ ہے, کسی کو اندازہ ہے کہ وہ یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے, اگر اس کے وہ مسنگ ہے تو اپنے دن میں اس کے پاس جا کے وزٹ کرتے ہو اسے. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا, یا اگر خود خواب دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنا نریٹ کرتے کہ میں نے آج رات خواب میں یہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی اس کی اکثر اس کی ایکسپلینیشن خود بیان کر دیتے. کبھی کبھی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ٹرائی کروں, میں اس کی آپ کو وضاحت دوں, تو انہوں نے کہتے ہیں ہاں تم ٹرائی کرو. جیسے ابوبکر صدیق نے کہا تھا
تو لیکن میں نے کہا کہ تم نے کچھ سب تو ٹھیک بیان کیا, کچھ غلط بیان کیا, ٹھیک ہے. صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ تو اٹ واز ویری کیجول کیو این اے سیشن جس میں گپ شپ ہو رہی تھی کہ صحابہ سے پوچھتے کہ آپ نے کچھ دیکھا. تو صحابہ اپنے خواب کبھی کبھی بتاتے, ان کی تعبیر کرتے اور سب سے حالات پوچھتے. صحابہ کبھی کبھی اپنے اسی ٹائم پہ فجر کے بعد ٹائم میں اپنے دور جاہلیت کے واقعات شیئر کرتے جس میں صحابہ ہنستے اور اللہ کے نبی اسمائل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انٹل سن رائز. اب یہ دیکھیں, یہ انہوں نے اپنا دن جو شروع کیا ہے, نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اللہ کا حق ادا کیا, اور پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں صرف سرسری طور پہ نہیں بلکہ ہی جینوئنلی کیئرڈ فار آل آف دیم. فرینڈلی ایٹماسفیئر تھا, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ نماز کے بعد چلے جاتے, کچھ بیٹھے رہتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سن رائز تک بیٹھے رہتے تھے. سن رائز کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا, اشراق کی نوافل پڑھتے اور وہاں سے نکل جاتے, ٹھیک ہے. اب نکلنے کے بعد مسجد سے نکل کے اپنی بیگمات, چونکہ اللہ کے نبی کی ٹوٹل تو 11 بیگمات تھیں, لیکن ایٹ اے ٹائم میکسیمم نمبر آف جو وائفس تھیں وہ 9 تھیں ان کی, ٹھیک ہے. تو ان کو وزٹ کرتے, ہر کسی کے گھر جاتے, کیونکہ قریب قریب گھر تھے, بالکل ایسے نکلتے دوسری گھر تھا, پھر نکلتے تو تیسری گھر تھا. تو اس طرح سے سب سے ملتے, سلام کرتے, سب کا حال احوال پوچھتے, کوئی چیز چاہیے تو نہیں, ایوری تھنگ از اوکے. اور جن کے گھر وہ دن ہوتا یا کسی سے پوچھتے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے اویلیبل ہے, تو دس واز ہز مینلی بریک فاسٹ ٹائم آفٹر سن رائز, ٹھیک ہے. تو بریک فاسٹ کے لیے کچھ پوچھتے, کچھ ہے تو کہتی ہیں کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو کسی اور کے پاس جاتے, ان سے حال احوال پوچھتے, سب خیریت ہے, کوئی کام, کوئی ضرورت, کوئی بیماری پریشانی تو نہیں. تو کچھ کھانے کے لیے ہے, تو اکثر گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا. اب یہ کس ہستی کا گھر ہے؟ کائنات کا سب سے بہترین اور پاکیزہ گھر ہے, لیکن کھانا نہیں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ مائنڈ کرتے نہ کچھ کہ ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھ لوں گا انشاءاللہ, اور پھر وہ اس دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے. کیونکہ نفلی روزہ جو ہے وہ ہم فجر کے بعد بھی آفٹر نون تک اس کی نیت کر سکتے ہیں, اس سے پہلے تک انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانے میں کچھ ہے تو کھانا کھا لیتے, اپنا بریک فاسٹ کر لیتے, کچھ کھجوریں یا کچھ پانی یا کچھ چیزیں, نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے. پھر ابھی تک یہاں پہ ہم اپنی لائف میں سب کو اپلائی کر سکتے ہیں. تہجد پڑھی, پھر سو گئے, فجر پہ اٹھے, مسجد گئے, قرآن کی تلاوت کی, اپنے ساتھ جو لوگ مسجد میں کمیونٹی آ رہی ہے ان کے ساتھ ملے, ان کے حال احوال پوچھے, کوئی مسنگ ہے تو ان کے بارے میں سوال کیا, پوچھا, دیکھا کون شخص مسنگ ہے, اسے کال کر لی میں بھی دن میں, ٹھیک ہے. اور پھر اشراق کی نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, وچ از دا اسپریچول بریک فاسٹ آف آرز. اور پھر گھر گئے, اور دس از دا آفیشیل ٹائم ٹو ہیو سم بریک فاسٹ, ٹھیک ہے, آفٹر سن رائز, ٹھیک ہے, اشراق کی نماز پڑھ کے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے, مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو اور 2 رکعتیں پڑھ لے, تو اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ لوگ حج اور عمرے کا ثواب روزانہ کما سکتے ہیں, روزانہ. کسی نے ایک دن کیا تو اس کو نہیں ملے, اس کو ملے گا, ایک دن مس ہو گیا تو اسے نہیں ملے گا. تو ہم کسی بھی دن کر سکتے ہیں, ایسے نہیں کہ روزانہ ہی کرنا ہے تو ملے گا, نہیں, کسی بھی دن کر لیا تو یہ ملے گا. تو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہمارے پاس روزانہ کی اپرچونٹی ہے, اتنی بڑی اپرچونٹی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے. پھر عشاء کے بعد ہم نے ذکر کر لیا, عشاء کے بعد اپنی وائفس وزٹ کرتے اور پھر جو ہے نا وہ بریک فاسٹ کرتے. اس کے بعد دس واز ہز آفیشیل ورک ٹائم. یہ سب کرنے کے بعد تمام وائفس کو وزٹ کیا, کہیں ناشتہ کر لیا, ان کے حالات پوچھے, مسجد نبی آ جاتے واپس. اور مسجد نبی میں دس از ویئر ہز آفیشیل ڈے اسٹارٹس صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ کیا کرتے, کچھ صحابہ سے جب ملنا ہوتا, میٹنگ کرنی ہوتی, ڈسکشن کرنی ہوتی, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ نے جب سوالات جوابات کرتے تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی اس ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں, تو ہم اس ٹائم آ کے ان سے کچھ اپنے پرسنل معاملات یا پبلک معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی اگر ایمبیسڈرز باہر سے آئے ہوتے تھے, گیسٹس آئے ہوتے تھے, تو وہ اس ٹائم پہ جو کہ آفٹر سن رائز کا ٹائم ہے, اس پہ جو ہے بیگمات سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی سا کے میرا کرتے تھے, ٹھیک ہے. سو دس واز ہز آفیشیل ٹائم. جیسے آفس اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ آور ڈے ویری ارلی. ناشتہ ارلی کر لیا اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ آور ڈے ارلی, کیونکہ حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے. اور یہ اللہ کی دعا کی اور یہ دعا قبول بھی ہوئی. اور پھر فرمایا جعلت
बरका ली उम्मती फी बकूरिहा, कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए बरकत सुबह के टाइम में डाल दी। तो हमारे लिए जो सुबह का टाइम है ना, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम सब सो के गुजारते हैं बिफोर ऑफिस, ठीक है, या यूनिवर्सिटी जाने से पहले, तो ये वो टाइम है आफ्टर सनराइज़ का, ठीक है, जिसमें बरकतों वाला टाइम है। तो अल्लाह के नबी इस टाइम मेनली एम्बेसडर से मिलते, जो लोग साहबा ने क्वेश्चन आंसर करने, तो किसी ने फतवा लेना होता, तो कोई भी काम साहबा बैठे होते, उनको पता था लेकिन नबी इस टाइम आते होते हैं, तो डिस्कशन करते, और कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी वो उस टाइम करते, क्वेश्चंस पूछते कि मेरे साहबा बताओ मुफलिस कौन है। तो साहबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह मुफलिस वो शख्स है जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा माल हो और इसने खोल दिया हो, जो बैंकरप्ट है वो शख्स है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा बहुत बड़े बड़े अमाल लेके, पहाड़ों जितने बड़े अमाल लेके, लेकिन ज़िंदगी में दुनिया में उसने किसी की ग़ीबत की होगी, किसी को दुख पहुंचाया होगा, किसी से झूठ बोला होगा, किसी की चुगली की होगी, किसी को ताना दिया होगा, किसी को हाथ से या ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाई होगी, तो क़यामत दिनों से सारे अमाल ले लिए जाएंगे, हत्ता कि लोग अभी तक बचेंगे और लोगों के बुरे अमाल उसके कंधे पे डाल के उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये मेरी उम्मत का मुफलिस है। पूछते कभी पूछते कि साहबा मुझे बताएं कि वो कौन सा दरख्त है जो कि मुसलमान जिसकी मुशाबहत है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मुसलमान से मिलते हैं। तो साहबा कहते हैं रसूलुल्लाह मैं बताऊं, जी बताइए, वो खजूर का दरख्त है। और उसकी तो ही वुड आस्क क्वेश्चंस टू साहबा, ठीक है, जो भी डिस्कशन करते, ही वाज़न्ट अ बोरिंग पर्सनैलिटी एट ऑल, ठीक है, कि इन शुरू किया लेक्चर और घंटे का लेक्चर दिया, और जैसे हम लोग अनफॉर्चुनेटली हैं क्यूए सेशन करते, डिस्कशन करते, हालात, ही वाज वेरी प्रेजेंट, वेरी इमोशनल विद पीपल, ही यूज्ड टू कनेक्ट विद पीपल, और साहबा से क्वेश्चन आंसर्स करते इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये इस तरह से होता। कभी कभी बैठे होते तो कुछ चीज़ें ड्रॉ करते, ही यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशंस ऑन द सैंड, लकड़ी लेते अपने आसा से ड्रॉ करते, और जैसे एक दफ़ा अल्लाह के नबी ने एक बॉक्स ड्रॉ किया, एक स्क्वायर ड्रॉ किया, और उसमें कुछ लाइनें ड्रॉ की, कुछ लाइनें उसके अंदर थी और कुछ बाहर ड्रॉ की ऐसे, जो से बाहर निकली थी, और कहा कि आपको पता है ये क्या है। साहबा यूज्ड टू थिंक कि रसूलुल्लाह आप बेहतर जान, अल्लाह ताला और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो कहते हैं कि ये इंसानी ख्वाहिशात हैं, और जो ये बॉक्स है ये उसका लाइफ स्पैन है, उसकी ज़िंदगी इतने अरसे में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात जो हैं वो उसकी ज़िंदगी से भी आगे बढ़ रही होती हैं, कि मैं जब 70 साल का हूँ मेरा बिज़नेस इतना इस्टेब्लिश हो जाएगा, या मेरे ये ख्वाहिशात हैं, या मैं अगले 20 साल में ये करूँगा, हालांकि उसकी ज़िंदगी 10 साल में ख़त्म हो जाती है। तो ये ख्वाहिशात उसकी ज़िंदगी में पूरी होती हैं, और वही जो लाइन एंड होती है, जो आगे निकलने ख्वाहिशात है, वो उसकी वो हैं जो कि मौत के बाद की ख्वाहिशात हैं, जो कि कोई पूरे नहीं होती। फिर इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ की अल्लाह के नबी ने, सही हदीस में आता है, और उसके साथ कुछ और लाइंस ड्रॉ की हैं उसके साथ। तो फरमाया कि ये सीधा रास्ता है, जो मेरा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, और ये जो साथ वाले रास्ते हैं ये शैतान के रास्ते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस और गुमराही के रास्ते हैं, और हर गुमराही के रास्ते पे एक शैतान बैठा जो लोगों को गुमराह करके जा रहा है। तो मेरे रास्ते पे चलना, मेरे कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम के रखना। सो ही यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशंस, इंटरेक्ट विद पीपल, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा कैजुअल और इंटरेक्टिव वे में लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, या उसी टाइम के फ़ौरन बाद, वो कुछ करीबी सहाबा से कुछ मशवरा करना होता, कोई जंगें प्लान करनी होती, कोई अपने डिफेंस की प्लानिंग करनी होती, तो वो उस टाइम अल्लाह के रसूल अपने ऑफिशियल टाइम में सहाबा के साथ किया करते थे, ठीक है। मेनली अल्लाह के नबी की जो जॉब थी ना, इट वॉज टू टीच द ह्यूमैनिटी, इट वॉज टू इंस्पायर पीपल, इट वॉज टू डेवलप पीपल। ह्यूमन डेवलपमेंट उनका काम था इस दुनिया में, टू टीच ह्यूमैनिटी, और उनको फितनों से, मुसीबतों से निकाल के एक उनको लाइफ का पर्पस देना, और उनकी लाइफ को हक की टुवर्ड्स गाइड करना और जहन्नम से बचाना। सो ही केम टू टीच द ह्यूमैनिटी, और सारा दिन अल्लाह के नबी का यही काम हो रहा था, ठीक है, टू इंस्पायर पीपल, टू केयर फॉर पीपल, ठीक है। दिस वॉज हिज जॉब, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, जब ये मीटिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ चीज़ें, डिस्कशंस, तो ही यूज्ड टू गो आउट ऑफ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग बैठ जाइए, कुछ जगह आगे हो जाए आप लोग या इस तरफ आ जाइए। तो ही यूज्ड टू वॉक इन मदीना। अब मस्जिद नबी से निकले हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में निकल पड़े हैं लोगों की खैर खबर लेने के लिए। और ये कोई ऐसी वॉक्स नहीं होती थी जो कि पर्पस लेस हैं, या वो जो है ना चहलकदमी के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये बड़ी पर्पसफुल
واکس ہوتی تھی جس میں صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ واک کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کبھی بھی اللہ کے نبی کے پیچھے واک نہیں کرتے تھے, اور اللہ کے نبی کو یہ پسند بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی چلے, میں آگے چل رہا ہوں اور میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. ہمیشہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے, سائڈ بائی سائڈ, یا آگے چل رہے ہوتے اور ساتھ چل رہے ہوتے یا ساتھ چل رہے ہوتے, پیچھے کبھی نہیں چلتے تھے. آپ کو پتہ سبحان اللہ, جب ایمبیسڈرز آتے یا لوگ آتے تو پوچھتے کہ آپ میں, جب صحابہ اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تو پوچھتے کہ آپ میں سے پروفٹ کون ہے, اتنے لوگوں کے اندر گھیرے ہوئے, اور ان کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھتے تھے وہیں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. کوئی تخت, کوئی عرش, کوئی بڑی چیئر ایسے بیٹھ کے نہیں, ہمبل ہیوملٹی والی پرسنالٹی. صحابہ کے ساتھ لوگ آتے پوچھتے کہ آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہے, ان کے چہرے کے نور سے اکثر لوگوں نے پہچان لیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خوبصورتی کی وجہ سے, لیکن there was no difference at all کہ ان کی سیٹ کون سی ہے, یا کوئی جہاں صحابہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. سو جتنا انسان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جتنا ہیوملٹی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کا جو اخلاق ہے نا بہترین, بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھا, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے مدینہ میں, نکلتے کہ کسی کی میں کسی ہیلپ کر سکوں کسی بھی طرح سے, میرے جو کمیونٹی ہے, میرے جو لوگ ہیں وہ سب ٹھیک تو ہیں. تو چلتے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے, اور یہی وہ ٹائم تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے, ٹھیک ہے. بچے آتے, بچے اللہ کے نبی سے ملتے, کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے نبی آ گئے ہیں, they used to feel honored, اور ان سے ملتے, ان سے حق کرتے. کبھی کبھی بچے تو ان کا ہاتھ انگلی پکڑ کے مدینہ میں لے جاتے اور مدینہ کی گلی میں پھیرے ہوتے, اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ ساتھ پھیرے ہوتے. یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں تو پروفٹ ہوں اور میرا تو یہ کام ہے اور وہ کام نہیں. He was so flexible and so caring کہ مدینہ میں اللہ کے نبی کی انگلی کو پکڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم بچے ان کو لے جاتے اپنی کوئی چیز دکھانے کے لیے, کہیں بھی تو اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑتے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ کرتے. He was fully present, fully focused. کوئی ان سے آ کے ملتا تو یہ نہیں کہ دیکھ وہاں رہے ہیں, اچھا میں آتا ہوں اور ہاں جلدی بولو, نہیں, رکتے, اس کی طرف اپنا فل اٹینشن دیتے, فوکس کرتے, اس کی بات ساری سنتے, اس کو جواب دیتے, اپنا پورا ٹائم دیتے, اور پھر آگے موو آن کرتے. سو ہی واز فلی پریزنٹ, فلی فوکسڈ. ہماری طرح ڈسٹریکشنز میں اور اسٹریس میں نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے. گزرے ایک ینگ لڑکا ایک شیپ اپنی سلاٹر کر رہا تھا, تو وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا. تو یہ نہیں کہا تم کیا کر رہے ہو, یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں سکھاؤں کیسے کرتے ہیں, اور اپنے سلیوز اوپر کیے اور اس کے ساتھ اس کو بکری ذبح کرنے شروع ہو گئے, اس شیپ کو, ناٹ کیئرنگ اباؤٹ ہز ثوب, اور اس کو ان کا جو لباس. تو ہمارے ہاں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں, کوئی چیز ٹچ نہیں کرنی, کوئی گندا نہ ہو, زمین پہ نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کرنا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم it was very casual and frank, اس کو کر کے دکھایا کہ دس از دا رائٹ وے ٹو سلاٹر اینیمل. خون لگے ان کے ہاتھ پہ, سب کچھ, اٹ واز نارمل کیجول, ہاتھ صاف کیے پھر چل پڑے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی بیمار ہوتا اس کو وزٹ کرتے, اس ٹائم پہ لوگوں نے انوائٹ کیا ہوتا, یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئیں, تو انہیں گھر چلے جاتے. اور اسی طرح سے ایک صحابی تھے جو کہ چھوٹے بچے تھے, ان کی چڑیا جو تھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی, وہ اپنے سلیو میں رکھا کرتے تھے, ابو عمیر ان کا نام تھا. تو دیکھا وہ بہت غمگین ہے اور اداس ہے, تو ایک بچے کے پاس بیٹھ گئے, نوٹس کیا, پہلی بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس چڑیا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ زمین بیٹھ گیا اور کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل نغیر, اے ابو عمیر تمہاری چڑیا, چھوٹی چڑیا کہاں گئی. تو انہوں نے اپنا بچے نے سارا اپنا دکھڑا اور بیان کیا کہ وہ شی ڈائیڈ, اور وہ زندگی میں نہیں رہی, اس دنیا میں نہیں رہی, اور ساری بات. تو یو نو امیجن, سبحان اللہ, اللہ کے نبی کون ہے, آخری نبی, لیڈر, گرینڈ مفتی, چیف, امیر المؤمنین, مطلب فادر, برادر ان لا, ہسبینڈ, ان کی 9 بیگمات ہیں, امت کی ذمہ داری ان پہ ہے, تمام نان مسلمز کو انہوں نے دعوت دینی ہے, کفار اٹیک کر رہے ہیں, پورے عرب ان قبیلے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کی ڈیفینس کرنی ہے, اسٹریٹجی بنانی ہے, ہی از ایوری تھنگ, لیکن اسٹل ہی از گیونگ ٹائم ٹو اے کڈ. اینڈ وین ایور آئی ریڈ دس, سبحان اللہ, دس از مائنڈ بلوئنگ
کہ ایک بچے کو بھی اتنا فوکس کرنا اس پہ، اس کی چیز پہ، اس کو اتنا ٹائم دینا، یہ ویلیو ٹو ایوری پرسن، تو اتنا زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لوگ گزرتے تو لوگ اپنے گھر کے باہر کھانا بنا رہے تھے، تو کہتے کہ کھانا تیار ہے، تو کہ جی تیار ہے، اور دے یوزڈ ٹو فیل آنرڈ کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے ہیں، تو پھر ان کو سرو کرتے، والا کہ 2-3 لقمے لے کے پھر چل پڑتے. تو اس طرح سے ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلا کرتے تھے. اینڈ یوزڈ ٹو واک ان مدینہ. ہمارے لیے کیسا یہ اپلیکیبل ہے؟ جب بھی ہم آفس جائیں یا یونیورسٹی جائیں تو وی شوڈ بی کیئرنگ اینڈ لونگ ود ایچ ادر. پوچھنا کہ یار فلاں شخص کیوں نہیں ہے، اسے کال کر لی دوست کو کہ یار تم خیریت ہے، تو آج نہیں آیا. ہم تو اگلے دن، حالانکہ جگری دوست ہوتا ہے، اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ چلو کل آئے گا تو پوچھ لیں گے. کمیونٹی کے بارے میں خیال رکھنا. جاب پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً سے اپنے کیوبیکل میں چلے گئے یا اپنے ڈیسک پہ چلے گئے وداؤٹ میٹنگ اور سیئنگ سلام ٹو اینی بڈی. نہیں، لوگوں سے ملا، السلام علیکم، کیا حال ہے، سب ٹھیک، خیریت سے، کل آپ جلدی چلے گئے، سب خیریت ہے، ماشاء اللہ، لکنگ ویری گڈ. اس سے کمپلیمنٹ دینا، خیال رکھنا. ٹھیک ہے. بینگ پریزنٹ، کہ یہ شخص نے آج کیا پہنا ہے، میں اس کو خوبصورت لگ رہا ہے، اس میں کمپلیمنٹ کر دوں. یا آج یہ پریشان لگ رہا ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، آج بخار تو نہیں، پریشان نہیں تو نہیں، کوئی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں کسی وجہ سے. سو وی ہیو ٹو بی لونگ اینڈ کیئرنگ. ٹھیک ہے. جینوئنلی کیئرنگ فار آور کمیونٹی اینڈ وی شوڈ بی ہمبل ود پیپل. ایروگینٹ جو تکبر ہے نا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے تباہ برباد کر دوں گا. تو یہ تکبر صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے، کسی اور کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اینڈ گوئنگ آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ پیپل. اب اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مدینہ میں جا کے واک کریں؟ ان کی اپنی فیملی نہیں ہے، ان کے اپنے کام نہیں ہے، انہوں نے کمانا نہیں ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، ان کو لگتی ہے. وہ انسان تھے اور رسول تھے، لیکن he used to go out of the way to help his people and community. This is what leaders do. Leaders inspire. Leaders care for people. ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو ہمیں we should be servants. لوگوں کا خادم بننا ہوگا لیڈر بننے کے لیے. ٹھیک ہے. so far so good. بہت زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہلکا سا ریوائز کر لیتے ہیں. اذان پہ اٹھتے، وضو کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے، گھر والوں سے ٹائم اسپینڈ کرتے، مسجد میں آتے، اذکار کرتے، صحابہ سے بات چیت کرتے، حال حوال پوچھتے ٹل سن رائز. اس کے بعد گھر جاتے، ناشتہ تو کرتے، ورنہ روزہ رکھ لیتے، سب گھر والوں سے ملتے، تمام ایک بات سے واپس مسجد نبوی آتے، اپنی میٹنگز یا مشورے کرتے صحابہ کے ساتھ، کیو اے سیشن کرتے، ان سے کچھ سوالات پوچھتے، کچھ ان کے کنسرنز وہ پوچھتے، اور پھر مدینہ میں ہی گلیوں میں نکل جاتے اور پھر وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرتے اور پرپزفلی. ٹھیک ہے. تو یہ کام مینلی کرتے ہیں. سو فار سو گڈ. ناؤ اٹ از لیٹ مڈ مارننگ. ٹھیک ہے. آفٹر نون سے پہلے سم ٹائمز یہ سب کرنے کے بعد، لوگوں کے حالات کرنے کے بعد، ہی یوزڈ ٹو وزٹ ہز ڈاٹر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے نواسوں سے ملتے، حسن اینڈ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کھیلتے، ان کی گھوڑا بن جاتے جس پہ وہ اللہ کے نبی پہ سوار ہوتے. ٹھیک ہے. ہی یوزڈ ٹو اسپینڈ ٹائم. بیٹی کو کتنی رسپیکٹ دی، اسپیشلی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، ان کے گھر جاتے. ٹھیک ہے. ان کے حال احوال پوچھتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر وہاں سے نکل کے صحابہ کے گھر جاتے، جن کو وزٹ کرنا ہوتا تھا، جو بیمار صحابہ ہیں یا جنہوں نے انوائٹ کیا رسول اللہ آپ پلیز ہمیں ٹائم دینا، آپ ہم سے ملنے نا. تو وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دنیا کے سب سے افضل ترین انسان، سب سے زیادہ بیزی انسان، لیکن ٹائم دیتے صحابہ کو اور ان سے جا کے ملا کرتے تھے. تو اسی طرح سے جیسے ایک شخص تھا جو کہ سوپ بہت اچھا بنایا کرتا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے میرے سے سوپ پینا ہے، میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم عائشہ کو بھی انوائٹ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آنا ہے، آپ کے ساتھ میں نے پرسنل ٹائم گزارنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر تو میری بیوی کو انوائٹ نہیں کرتے تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ آپ آئیں. میں نے کہا نہیں عائشہ کو بلاؤ گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آ جائیں. تو لیکن اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کے جاتے. کتنا ایک بیگم کو اس بات کا پتہ چلے، اس کو کتنا لو محسوس ہوگا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ کتنا خیال رکھتا ہے میرے بارے میں. جہاں بھی جانا چاہتے ہیں مجھے ساتھ. آج کل کی بیگماں تو کیا شکایتیں ہیں کہ آپ جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، دوستوں سے ٹائم اسپینڈ کریں، ہمیں کبھی نہیں لے کے جاتے آپ. تو اپنی بیگم کو، حالانکہ وہ کہہ رہا آپ اکیلے ہیں، لیکن عائشہ کو بلاتے تو میں آؤں گا، اپنے کو ساتھ لے کے جاتے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ بھی خود بھوکے، تو بیگم ہی بھوکی ہے نا،
سیلفش بالکل نہیں تھے, اپنے بیگمات کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک جیو کے بچہ تھا, اس کو پتہ چلا کہ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس چلے گئے, حالانکہ یہودی تھا, اس کے پاس چلے گئے, اور وہ پین کی ایگنی میں تھا, ہی واز ان دا اسٹوپرز آف ڈیتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل لا الہ الا اللہ, باپ ساتھ کھڑا ہوا ہے, اتنی تڑپ لوگوں کے لیے کہ یہ کاش جہنم سے بچ جائے. تو اس نے اپنے ابو کو دیکھا, تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مانو. ابو القاسم اللہ کے نبی کا لقب تھا, ٹھیک ہے. تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اور اللہ کے نبی اس کے بعد اتنے خوش ہو گئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ خوشی کے آثار ان کے چہرے سے جو ہے نا ڈھلک رہے تھے, اور آیات ہے کہ اللہ کے نبی کو کس طرح اس بات نے خوش کیا. اور اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایک بچے کے لیے بھی اتنی تڑپ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, سبحان اللہ, إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس پریشانی سے. تو اتنا زیادہ لوگوں کے لیے کیئرنگ تھے.